بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے سامنے کھڑا ہوا جب ہارون رشید ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ ہارون، خدا کی قسم تم دولت کی تقسیم میں برابری کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ ہی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہو۔ اور پھر ہارون رشید کی مختلف خرابیاں گنوانے لگا کہ تم نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ یہ سن کر ہارون رشید کو شدید غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے۔ ہارون کے حکم سے وہ شخص فوراً گرفتار کر لیا گیا اور نماز جمعہ کے بعد خلیفہ ہارون کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہارون رشید نے قاضی حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بلوایا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور جلاد اس کے سر پر کھڑا ہے۔ ہارون امام ابو یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے ابو یعقوب، اس شخص نے مجھے ایسی باتیں کہی ہیں جو آج تک کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کی گفتگو امام ابو یوسف کو سنائی گئی۔ یہ سن کر امام ابو یوسف نے کہا، امیر المؤمنین، اس میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو بری لگ گئی؟ اس طرح کی باتیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی گئی ہیں، اور احادیث میں موجود ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو معاف فرمایا ہے اور درگزر سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ عدل و انصاف کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ اور بعد میں اس شخص کو معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری دونوں کسی مقدمہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ سنا اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ سن کر انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ فیصلہ آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں اس لیے دیا ہے کہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی باتیں سن کر ہارون رشید کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی باتیں ہارون کے دل میں اتر گئیں، اور اس نے اس شخص کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔